چنانچہ قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی میرے دادا پیر، انہوں نے واقعہ لکھا ہے شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہمارے شجرے کے اندر موجود ہیں۔ ان کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ان کے دادا تھے شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب موجود ہیں فیوز و برکات لیے نہیں، آوارگی میں ٹائم گزار دیا، گنگو کے صاحبزادے شہزادے بنے ہوئے تھے، اسی ٹائم پاس کر دیا، یہاں تک کہ شاہ عبد القدوس گنگوئی سے دنیا بھر سے مصر و بغداد سے لوگ آ کے فیوز لے گئے۔ اب وہ فوت ہو گئے، جب فوت ہو گئے تو اب ان کو احساس ہوا کہ اوہو میں نے کتنا بڑا نقصان کیا کہ میں نے ان کی زندگی میں ان سے فیض و برکات نہیں لیے، اور پورا عالم جہان ان سے جو ہے وہ فیضیاب اور سیراب ہو کے چلا گیا۔ لوگ کہہ گئے میاں صاحبزادے آپ نے کچھ نہیں پایا اپنے دادا میاں سے۔ اب یہ پریشان، انہوں نے سوچا کہ میں اب سیریس ہو کر فیوز حاصل کروں گا۔ اب یہ بلخ پہنچے، بلخ کے اندر نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ ہندوستان آئے تھے، یہاں سے فیوز لے کر بلخ چلے گئے، بلخ میں ان کا فیض تھا۔ اب یہ ابو سعید گنگوئی وہاں پہنچے، انہیں پتہ چلا کہ صاحبزادے آ رہے ہیں، میرے پیر و مرشد کے پوتے آ رہے ہیں۔ وہ تو جناب پورا شہر استقبال کے لیے نکلا، استقبال کیا ان کا، اور یہ گنگو سے گئے تھے، گنگو ہندوستان میں۔ اب استقبال کیا، استقبال کر کے جناب شاہی مہمان خانے میں اپنے ٹھہرایا، اور صبح شام مرغ مسلم دعوتیں ہو رہی ہیں۔ پورا ہفتہ اس طرح گزرا۔ جب ایک ہفتہ گزرا تو شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت اجازت دیجیے کہ اب میں اپنے وطن واپس جاؤں۔ فرمایا کہ جیسے آپ کا حکم ہے، آپ تو ہماری سر آنکھوں کے نور ہیں، آپ تو ہمارے پیر و مرشد کے پوتے ہیں، جیسے چاہیں۔ اس کے بعد شاہ سعید گنگوئی نے کہا کہ حضرت میں یہ کچھ لینے نہیں آیا تھا جو آپ نے دیا، دعوتیں دی، کھانے کھلائے، میں تو وہ نعمت لینے آیا تھا جو نعمت آپ ہمارے ابا دادا کے گھر سے لے کے آئے تھے، آپ ان سے جو لے کے آئے تھے وہ امانت لینے آیا ہوں۔ ظاہر ہے کیا مطلب، وہ فیوز و برکات، وہ روحانی تجلیات۔ اب جیسے ہی سنا نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دم نگاہ بدل گئی، چہرہ بدل گیا، اور انتہائی غصے سے فرمایا کہ جاؤ پھر طویلہ کے اندر جا کے بیٹھو اور وہاں کتوں کو نہلاؤ۔ طویلہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں پر گھوڑے چیزیں باندھتے ہیں، وہ طویلہ گوبر بھی ہے ان کا، جانوروں کا، گھوڑوں کا، ان کے گھوڑے تھے، اور وہاں کتے بھی تھے شکاری۔ جا کے جاؤ طویلہ کے اندر بیٹھو اور وہ شکاری کتوں کو صبح شام نہلاؤ، اور جب تمہیں حکم دیا کریں ان کے زنجیر پکڑ کے ہمارے ساتھ چلا کرو۔ رنگ ہی بدل گیا، ڈانٹ کے، اور خادم سے کہا کہ یہ طویلہ کے اندر بیٹھے گا، 2 وقت کی روٹی دے دیا کرنا، جو کی 2 روٹیاں، پانی کا گلاس دے دیا کرنا، اور کہا کہ تمہیں ہمارے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، جب خود ہم اگر تمہیں کہیں تو ہمارے سامنے آنا، ورنہ تمہیں سامنے آنے کی اجازت نہیں۔ اور کبھی وہ سامنے آتے تو شیخ نگاہ نیچے کر لیتے، منہ ادھر کر لیتے، دیکھتے ہی نہیں تھے، اور وہ چوڑے چماروں کی طرح وہاں بیٹھے رہتے دروازے۔ اب اس طریقے سے اصلاح شروع ہو گئی، یہ تزکیہ اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ اصلاح ایسے نہیں ہوتی۔ آج ہم کپڑے کے شل دور کرنے کے لیے استری کو گرم کرتے ہیں، کہ جب اتنے لیول پر، اتنے پوائنٹ پہ گرم ہوگی تو استری ختم ہوگی، کاٹن ہے تو اتنی تیز کرو، ہیں اگر جو ہے وہ نائلن ہے تو اتنی کرو۔ ہم پورے اس کے درجے جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کی جو ہے تزکیہ اصلاح کے لیے بھی گرم استری کرنی پڑتی ہے۔ پیر و مرشد گرم استری جب مارتا ہے، وہ اس کو پتا کہ یہ کاٹن ہے، یہاں ذرا ہیٹ 6 پہ رکھنی ہے، یہ نائلن ہے، یہ 3 پہ بھی ہو جائے گا۔ اب نائلن کاٹن سے کہے کیا جی مجھے تمہیں 3 پہ اور مجھے 6 پہ، وہ کہ تو کاٹن ہے وہ نائلن ہے۔ اسی طرح انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ پیر و مرشد کی نگاہ ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کاٹن ہے، اس پر کتنی سختی کرنی ہے، یہ نائلن ہے، کتنی سختی کریں گے اور یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن آج لوگ کہاں اس کا تزکیہ چاہیں، کہا کہ وہاں بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا، اب وہاں بیٹھے، مہینوں وہاں گزر گئے۔ اب کبھی وہ کتوں کو نہلا رہے ہیں، صبح شام ان کی مالشیں کر رہے ہیں، زنجیر پکڑ کے ساتھ شکار کے لیے جا رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ تو چند مہینے گزر گئے تو طویلہ کی جو ایک بھنگن تھی، اس کی لید وید اکٹھی کرنے والی، اس کو بلایا شیخ نے، کہا کہ آج جب تم لید اکٹھی کرو تو لید کا ٹوکرا لے کے اس کے پاس سے گزرنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ظاہر لید جب پاس سے گزرے گی تو بدبو آئے گی، اسمیل آئے گی۔ اب یہ تو صاحبزادے تھے گنگو کے،
یہ تو پوتے تھے عبد القدوس گنگوئی کے. اب جیسے وہ گزری ہے تو انہوں نے اور تھوڑی سی لید گر بھی گئی اوپر, غصے سے اٹھے, آگ پینے ہو گئے, دبلے پتلے تھے, کمزور, غصے سے اٹھے, کہا کہ نہ ہوا گنگو تو میں تجھے پوچھتا, یہ ہمارے شیخ کے گھر کی تو بنگن ہے تبھی چھوڑ رہا ہوں. ڈانٹا, نکل یہاں سے, چلی گئی. شیخ نے پوچھا کیا کہا؟ کہا جی اسے پکڑ کے ڈانٹا کہ گنگو ہوتا تو میں پھر تیری خبر لیتا, یہاں تو غیر ملک میں آیا بیٹھا ہوں, کیا کروں؟ جیسے امریکہ میں آ کے کتنے لوگ مسکین بن جاتے ہیں, جی امریکہ ہے, پاکستان ہوتا پھر میں پوچھتا. اب تو نے وہاں کیا پوچھ رہا تھا؟ تڑی لگانے کے لیے ٹائم پاس کرتا ہے. اتنا دلیر ہوتا تو یہاں کیوں آتا؟ تو خیر, اب جناب حضرت نے کہا اچھا اس کا مطلب ابھی بو ہے صاحبزادگی کی. 2-3 مہینے کے لیے چھوڑ دیا. 2-3 مہینے کے بعد پھر کہا کہ اب لے کے گزرنا اور تھوڑی سی اوپر بھی گرا دینا, پھر دیکھنا کیا کہتے ہیں. اب وہ گزری اور تھوڑی سی گرا بھی دی اوپر, تو بس چین بجبی ہو کے رہ گئے, بس پی گئے غصہ, بس بولے کچھ نہیں, دیکھا بڑے غصے سے, چپ, سر جھکا. شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت آج گزری ہوں اور تھوڑی سی گرا بھی دی اس کے اوپر, تو بس غصے سے دیکھا, بس پی گئے غصہ, چپ کر کے سر جھکا لی. کہا کہ ہاں اس کا مطلب یہ تیز دیکھا نا ابھی ہے, کسر باقی ہے. اب یہ دیکھو وہ کیسی محنتی ہوتی تھی. آج تو مشائخ آپ کے لیے پھول ہیں بھائی, آج تو مشائخ تھوڑی سی صلاحیت پہ خلافت دے دیتے ہیں, تھوڑی سی صلاحیت پہ نواز دیتے ہیں, لیکن آج کمبخت مرید اتنے نااہل ہیں وہ پھر بھی کچھ لینے کے قابل نہیں. ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ان کو یہ دیکھیں کہ شیخ ہوتا کیا ہے, مرشد ہوتا کیا ہے, یہ سلوک ہوتا کیا ہے, یہ تعلق ہے کیا, یہ نسبت کی حقیقت ہے کیا. ان کو اتنا سوچنے کا بھی ٹائم نہیں, ان کو خبر نہیں ہے کہ اس کی حقیقت ہے کیا. اب ان کا اچھا ابھی ہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا, فرمایا اب جاؤ, اب تو پورا ٹوکرا اوپر ہی پھینک دینا. گئے اور اسے ٹوکرا اوپر ہی پھینک دیا. اب جیسے پھینکا تو پریشان ہو کے اٹھے, اوہو گر گئے تم, چوٹ لگ گئی. اوہو اپنے ہاتھ سے بھر کے سارا جو ہے نا وہ گوبر جب بھر دیا ٹوکرے میں, اسے کہا اوہو ٹھوکر میری وجہ سے ٹھوکر لگی, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں بھائی صاحب میں ٹھیک ہوں. رخصت. تو شیخ نے آج کیا ہوا؟ کہا حضرت آج تو کمال ہی ہو گیا, وہ تو بالکل بندہ بدل ہی گیا. کہا کہ میں تو اس کو اوپر گرا دیا اور وہ تو اٹھا, اوہو میری وجہ سے تو ٹھوکر لگ گئی, اوہو معاف کرنا بھائی. تو سارا اس نے اپنے ہاتھوں سے سارا جو گوبر ٹوکرے میں ڈال کے میرے سر پہ ٹوکرا رکھا اور معافی مانگتا رہا. فرمایا کہ ماشاءاللہ کام ہو گیا. اللہ اکبر, یہ دیکھو کیسا تزکیہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ بس آج ہم نے شکار کے لیے نکلنا ہے, ابو سعید سے کو ہمارے ساتھ چلے, اور ہماری شکاری کتوں کی زنجیریں ابو سعید پکڑے اور کوئی کتا چھوٹنے نہ پائے. اب تھے یہ کمزور, یہ سوچا کہ ہاتھ سے زنجیر نکل نہ جائے تو زنجیر اپنے کمر سے باندھ لی. اب 4 کتے تگڑے, اب وہ لے کے چل رہے ہیں اور حضرت گھوڑے پر ہیں. اب کتوں نے کوئی شکار دیکھا تو کتے تو بھاگے شکار پر. اب جب بھاگے تو یہ روک رہے ہیں اور کتے روک نہیں رہے. اب ساسا دوڑے, کتنا دوڑتے, ٹھوکر لگی گر گئے. اب وہ شیر جیسے کتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور حضرت زخمی ہو رہے ہیں, کانٹے لگ رہے ہیں, پتھر لگ رہے ہیں, سر لگ رہا ہے, لہو لہان خونم خون ہو گئے. اللہ اکبر. جب یہ کیفیت ہوئی, اب جب لہو لہان ہوئے اور ایک پتھر اتنی زور سے ان کے سر پہ لگا ہے اور خون کا فوارہ پھوٹا ہے, اسے نگاہ اوپر اٹھائی ہے تو اللہ نے اپنی تجلی دکھا دی. اللہ نے اپنی تجلی دکھا دی جس کے لیے وہ اب تک محنت کر, جو وہ چاہتے تھے, جو ان کا مطمع نظر تھا, جس کے لیے یہاں پر وہ جوتیاں رگڑ رہے تھے, صاحبزادگی کو چکنا چور کر دیا تھا. اللہ نے اتنی محنت کے بعد جب انہوں نے نگاہ اٹھائی, اللہ نے اپنی تجلی دکھا دی, اور اللہ کی تجلی دیکھ کر وہ اپنی ساری کی ساری زخموں کی تکلیف بھول گئے. اللہ اکبر, اللہ.